9:30 بجے عیدگاہ میرالم میں، 9 بجے عیدگاہ مادنہ پیٹ میں، اور حج ہاؤس کی مسجد میں 7 بجے نماز عید الاضحیٰ ہوگی۔ ریگولر کا یہ پریکٹس ہے، لیکن نماز کے وقت پھر بھی میں آپ کو ایک بول دیتا ہوں، عیدگاہ میرالم میں 9:30 بجے نماز ہوگی، ٹھیک 9:30 بجے عیدگاہ میرالم میں نماز ہوگی، جس میں سب سے پہلے 8:30 سے 9 بجے مولانا حافظ جناب محمد صفی اللہ صاحب شیخ الادیب جامع نظامیہ صاحب کا خطاب ہوگا۔ اس کے بعد 9 بجے سے 9:30 بجے مولانا جناب محمد حسین ثانی الیاس جعفر پاشا صاحب امیر ملت جامعہ اسلامیہ دارالعلوم کا خطاب ہوگا، اور امامت جناب ڈاکٹر حافظ محمد رضوان قریشی صاحب امام مکہ مسجد وہ امامت کریں گے۔ جناب محمد حنیف صاحب مکہ مسجد چار مینار کے وہ موزن کے وہ فرائض انجام دیں گے۔ عیدگاہ مادنہ پیٹ میں نماز 9 بجے ہوگی، جس میں جناب مولانا سید محمود حسین صاحب 8:30 بجے سے 9 بجے تک ان کا بیان ہوگا۔ جناب خالد سید محمود یوسف مدنی صاحب امامت کریں گے نماز کی۔ حج ہاؤس کی مسجد میں 7 بجے نماز ہوگی، جناب مفتی حافظ محمد صابر پاشا صاحب بیان کریں گے، اور جناب مفتی حافظ محمد صابر پاشا صاحب ہی امامت کریں گے، اور جناب حافظ محمد رزاق صاحب موزن کے فرائض انجام دیں گے۔ 9:30 بجے عیدگاہ میرالم میں، 9 بجے عیدگاہ مادنہ پیٹ میں، اور حج ہاؤس کی مسجد میں 7 بجے نماز عید الاضحیٰ ہوگی۔ شاباد فلورنگ ہے، اس سے ٹوٹنے کی وجہ سے جو لوگ نماز کے لیے آتے ہیں ان کو نماز میں بیٹھنے کے لیے تکلیف ہو رہی ہے، تو لہٰذا ہم نے ان سے گزارش کی ہے کہ آپ وقف بورڈ سے کچھ گرانٹ اس کے لیے سینکشن کر کے اس کو CC بیڈ دلوائے گئے تو بہتر ہوگا۔ یہ میٹنگ لینے سے پہلے ہم عیدگاہ کا جائزہ لیے، مقامی MLA صاحب کے ساتھ، کارپوریٹر صاحب کے ساتھ۔ کچھ چیزیں وہ ہمارے وقف بورڈ کے جانب سے کیے جانے والے یا آگے کرنا ہے اس کو ہمارے اس نظر میں لے کے آئے ہیں۔ اس میں خاص طور پر جو سیکنڈ چبوترا ہے، یہ سیکنڈ چبوترا کیونکہ پرانا فلورنگ ہے، یہ سابات کی فلورنگ ہے، اونچے اوپر نیچے ہو گئی، مٹی کہیں پر دبنے وغیرہ سے، تو کئی بزرگ حضرات کو مصلیوں کو بیٹھنے کے لیے، نماز پڑھنے کے سجدہ وغیرہ کرنے کے لیے تکلیف ہو رہی ہے۔ وہ تقریباً 4 سے 5 ہزار اسکوائر فٹ کا ایریا ہے، تو MLA صاحب سے ابھی ڈسکشن ہوا تو ہم وقف بورڈ کی جانب سے، حکومت کی جانب سے، اور مقامی رکن پارلیمنٹ جناب اسد الدین اویسی صاحب کی جانب سے، اور مقامی MLA اور بلدیہ کی جانب سے، یہ آپس میں یہ 4 لوگوں کے ایک تعاون سے ہم اس کو کیسا مکمل کرنے کی ہم کوشش کریں گے۔ میں MLA صاحب کی طرف سے اس کے ایک میں ریپرزنٹیشن پوچھا ہوں، اگر وہ آنے کے بعد ہم وقف بورڈ کی جانب سے اس کو حکومت کے پاس بھیجیں گے، اور جلد سے جلد اس کو کام کروا کے انشاءاللہ اگلے عید الفطر سے پہلے ہم اس کو مکمل کرنے کی، نہ صرف یہ نیچے کے چبوترے کی فلورنگ کے ساتھ ساتھ جو گیٹوں کے سامنے جو جالی ہے، جو خالی وقت میں لوگ غیر غلط حرکت کریں گے، کیونکہ سال بھر اس میں یہاں پہ کوئی دوسرے ایکٹیویٹیز نہیں ہوتے، تو لوگ آ کر یہاں پہ راتوں میں کچھ الگ غیر غلط حرکتیں ایکٹیویٹیز کو روکنے کے لیے اس کو ہم اثار بندی کر دے کے جو مین عیدگاہ ہے، کیونکہ عیدگاہ میرالم ایک تاریخی عیدگاہ ہے، لوگوں کے اس کے ساتھ جذبات اور احساسات جڑے ہوئے ہیں، لوگ یہاں پر ایک عقیدے سے یہاں پر عید کی نمازیں پڑھنے کے لیے آتے ہیں، جو پرانے روایت ہے اس کو آج بھی لوگ اس کو قائم کیے ہوئے، لوگ یہاں پر خاص طور پر مخصوصیت کے ساتھ یہاں پر